بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعتکاف کرنا کہاں سے ثابت ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے، یہ صحیح بخاری و مسلم میں حدیث پاک ہے اور مشکوٰۃ شریف میں اس کا نمبر 2097 ہے۔ روایت ہے ان عائشہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف اشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ، متفق علیہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتے تھے حتیٰ کہ اللہ نے انہیں وفات دی، پھر آپ کی بیویوں نے آپ کے بعد اعتکاف کیا۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی رمضان کا آخری عشرہ یعنی رمضان کے آخری 10 دن اعتکاف فرمایا، اور آپ کی وفات کے بعد آپ کی بیویوں نے اس سنت پر عمل کیا اور اسے جاری رکھا۔ تو اس جہت سے اگر دیکھا جائے تو یہ سنت مؤکدہ ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کیا اور اس عمل پر دوام بھی نظر آتا ہے، اور واجب اس لیے نہیں ہے کیونکہ اس کا حکم نہیں دیا یا اس کے نہ کرنے پر ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، لیکن چونکہ یہ اعتکاف تمام صحابہ نے نہیں کیا بلکہ حضور نے کیا اور مدینہ پاک میں بعض صحابہ ہی کرتے تھے، اس وجہ سے اعتکاف کرنا رمضان کے آخری 10 دنوں میں یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ علی الکفایہ سے مراد یہ ہے کہ اگر ایک مسجد میں محلے میں ایک شخص بھی اگر اعتکاف کر لیتا ہے تو سب کی جانب سے، پورے محلے والوں کی جانب سے یہ سنت ادا ہو گئی، اور اگر ایک بھی اعتکاف میں نہ بیٹھا یعنی ایک مسجد اور محلے میں ایک شخص نے بھی اعتکاف نہ کیا تو پھر وہ پورا محلہ گناہ گار ہوگا۔ تو اعتکاف کی بڑی فضیلت ہے۔ سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوام فرمایا، اور پھر یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ اس کے بعد نہ صرف حضور نے ساری زندگی کیا بلکہ آپ کے بعد آپ کی بیویوں نے بھی اس سنت کو قائم رکھا اور اس پر بھی ساری زندگی کیا۔ ہاں، اس میں یہ بات ضرور ہے کہ آپ کی ازواج مطہرات نے پھر اعتکاف مسجد میں نہیں کیا بلکہ اپنے اپنے حجروں میں کیا اور اپنے اپنے حجروں میں اس سنت کو مکمل کیا۔ تو بعض اوقات ہم دیگر اور بہت سی سنتوں کے پیچھے چلتے ہیں، اس کی پیروی کرتے ہیں، لیکن یہ ایک ایسی سنت ہے جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی عمل کیا، لیکن اس سنت کی طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا، اس لیے اس پر ضرور عمل کرنا چاہیے۔ اور دوسری چیز یہ سمجھنے کی ہے کہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، یعنی اسلام میں یہ نہیں ہے کہ عیسائیوں کی طرح آپ اپنے اوپر نکاح کو حرام کر لیں، بعض چیزوں کو حرام کر لیں، آپ ایک چرچ میں جا کے بیٹھ جائیں، آپ نن بن جائیں اور پوری اپنی زندگی علیحدہ کر لیں اور عام لوگوں کی طرح زندگی نہ گزاریں۔ دین میں اس بات کا تصور نہیں ہے، لیکن یہ جو 10 دن ہیں یہ آپ کو وہ والا مزہ دیں گے جو رہبانیت کا مزہ ہے، کہ ان 10 دنوں میں انسان خالص ہو کر اپنی تمام دنیاوی مصروفیات چھوڑ کر مسجد میں بیٹھ جائے اور نبی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے، اپنا دین سے دل لگائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھے، اور خواتین اسی طرح اپنے حجرے میں اعتکاف کریں اور دین سے قریب ہوں۔ تو یہ وہ موقع ہے جو رمضان کی آخری 10 راتوں میں، کہ جن میں سے طاق راتوں میں سے ایک رات شب قدر بھی ہے، ان 10 دنوں میں آپ کو یہ موقع ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔